أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد عن محمد بن علي الباقر عليه السلام في زيارة عاشوراء: اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات بھیجے محمد. پروردگار، میں حسینی ہوں، حسین کی محبت میرے دل میں ہے، اور میں کربلا میں حاضر نہیں تھا کہ اس شرف کو پا سکتا جو شرف ان لوگوں کو ملا جو اس وقت موجود تھے، مگر مالک، میں حسین کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کو سلام کرتا ہوں، اور ان کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں۔ پروردگار، یہ بھی ایک شرف ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے کہ وہ حسین کو پہچانے اور حسین کے دشمنوں کو بھی پہچان لے، حسین کا احترام کرے، ان سے محبت کرے، ان کے ساتھیوں کی عزت کرے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرے۔ مالک، جب تو نے مجھے اس منزلت تک پہنچایا ہے، جب مجھے اس شرف سے نوازا ہے کہ مجھے معرفت حسین عطا کر دی ہے، اور یہ توفیق بھی دے دی ہے کہ میں سلام کہہ رہا ہوں حسین پر، تو پروردگار میری اس منزلت میں مجھے یہ شرف بھی دے دے کہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جن تک تیری رحمت، تیری برکتیں، تیری مغفرت پہنچ جاتی ہے۔ اور اے میرے معبود، اب میرے اندر اتنی جرأت، اتنی ہمت پیدا ہو گئی ہے کہ میں تجھ سے یہ کہہ سکوں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ زندگی دے جو تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور ہمیں وہی موت دے جو موت تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو دی تھی۔ زندگی کے مسائل اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا اس عشرے کے اوائل میں نے بالکل شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ روایات محمد و آل محمد علیہ السلام اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی انسان کی کوئی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کوشش نہ کرے، عمل نہ کرے۔ الداعی بلا عمل کالرامی بلا وطر، بغیر عمل، بغیر جد و جہد، بغیر کوشش کے دعا کرنے والا ویسا ہے کہ جیسے تیر کو نشانے پہ پھینکنا چاہتا ہو لیکن کمان کے بغیر نشانے پہ پھینکنا چاہتا ہو۔ لہذا عزیزان محترم اور عزاداران حسین مظلوم، اگر زیارت عاشوراء نے ہمیں یہ معراج دی ہے
کہ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ کہنے کی ہمت پیدا کر سکیں، بہت بڑا مطالبہ ہے یہ کہ مجھے محمد و آل محمد کی زندگی دے دے، اور بہت بڑا مطالبہ ہے یہ کہنا کہ مجھے محمد و آل محمد کی موت دے دے۔ اس کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہوگا اور اپنی پوری طاقت لگانا ہوگی، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے تعلیمات کو، ان کے دیے ہوئے دروس کو، ان کے دیے ہوئے اسباق کو، ان کی زبان، ان کے عمل، ان کی سیرت اور ان کے کردار سے ملے ہوئے لیسنس کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور اسے اپنائیں۔ اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بھی کہی تھی کہ زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے سب کو چھوڑ کے اہل بیت کے پاس ہم کیوں آئے؟ اس لیے کہ مسائل کا حل حقیقتاً انہی کے پاس ہے، دوسروں کے پاس حل نہیں ہے۔ وہ ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں تو دوسرا مسئلہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی لیے دنیا نے جو انسانیت کی دشمن تھی، جو خود پرست تھے، جنہیں صرف اپنی ذات کی فکر تھی، جنہیں مثلا صرف حکومت کی لالچ تھی، جنہیں صرف اپنے خاندان کا خیال تھا، جنہیں صرف اپنے علاقے کا خیال تھا، جنہیں صرف اپنے قبیلے کا خیال تھا، انسانیت کا خیال نہیں تھا، انہوں نے مہم چلائی کہ اہل بیت علیہ السلام کو پہچانا ہی نہ جا سکے۔ اور دشمن نے سب سے پہلے کوشش یہ کی، 3-4 جملوں میں اپنے نوجوانوں کے لیے اس تاریخ کا خلاصہ بیان کر دوں کہ جو تاریخ گزری ہے اور جس کے بعد آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری دنوں میں جو جملہ کہا تھا کہ کاغذ قلم لے آؤ تاکہ میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو، اور اس کے بعد جو بظاہر پیغمبر کے اصحاب میں ہیں، انہی لوگوں میں اور ان کی سربراہی بھی انہی میں سے ایک کوئی کر رہا ہے۔ پیغمبر کے ذہن پہ الزام لگا کے کاغذ قلم نہیں دیا گیا، اور پیغمبر کا ایسا صاحب اخلاق جس نے کبھی کسی دشمن کے ساتھ بھی بد اخلاقی نہیں کی تھی، پیغمبر کو کہنا پڑا کہ ہمارے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور اس کے بعد پھر جب وہ تحریر نہ لکھی جا سکی تو پیغمبر نے جملہ فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت اور میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ ایک دوسرے سے الگ ہونے والے بھی نہیں ہیں، ساتھ رہیں گے، اور حوض کوثر پر بھی میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے۔ پیغمبر نے قرآن اور اہل بیت کو لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچانے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد دشمن کی طرف سے مہم شروع ہوئی۔ آیت تطہیر نازل ہو چکی تھی جس میں صاف اعلان تھا کہ اہل بیت کو اللہ نے ہر کمال سے نوازا ہے، اور ہر عیب سے اور ہر کمی اور ہر برائی سے دور رکھا ہے۔ دشمنوں نے پہلی کوشش یہ کی کہ دماغوں میں یہ شبہ پیدا کر دیا جائے کہ اہل بیت ہیں کون۔ اس میں بحث شروع ہو گئی کہ اس سے مراد ازواج نبی ہیں، کہ نبی کے گھر والے ہیں، کہ نبی کی بیٹی ہے، کہ نبی کے نواسے ہیں، کہ کون ہیں۔ کنفیوژن کم سے کم پیدا کر دیا جائے، لیکن پیغمبر جانتے تھے کہ اس طرح سے ذہنوں کو تشویش کا شکار بنایا جائے گا، لہذا پیغمبر کی ایک ایسی سیرت جسے وہ بھی جھٹلا نہ سکے، جنہوں نے اہل بیت سے مراد صرف محمد و آل محمد کو، ان کو جو صاحبان تطہیر تھے، جو حدیث قصہ کے آیت تطہیر کے نزول کے وقت چادر میں موجود تھے، ان سے باہر والوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی تھی، ازواج کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی تھی کہ پیغمبر کی بیویاں بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی اس روایت کے لکھنے سے اپنے کو بچا نہ سکے اور روک نہ سکے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد ہر نماز کے وقت پیغمبر
دروازے پر رک جاتے تھے. کس کے دروازے پر؟ فاطمہ کے دروازے پر. اور اس کے بعد سلام کرتے تھے اور اس کے بعد آواز لگاتے تھے نماز نماز نماز. لیکن سلام جو کرتے تھے تو کیسے؟ السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل البیت تم پر سلام ہو. پھر آیے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. پیغمبر 6 مہینے تک 5 نمازوں سے پہلے اس عمل کو دوہرا کے پہچانوا رہے تھے. تمہیں اہل بیت دیکھنا ہے تو دروازہ پہچان لو، وہی اہل بیت میں ہے جو فاطمہ کے گھر میں ہے. اگر ازواج نبی میں کوئی اہل بیت ہوتا، اگر ان گھروں میں بھی کوئی اہل بیت ہوتا جو نبی کی بیویوں کے گھر تھے، تو پیغمبر وہاں بھی کھڑے ہو کے یہ سلام کرتے. ایک ہی دروازے پر سلام پہچانوانے کے لیے تھا. تو دشمن نے پہلی کوشش یہ کی. میں اپنے نوجوانوں کے لیے تاریخ کے خلاصہ سے بیان کر رہا ہوں. پہلی کوشش کی کہ اہل بیت کون ہے یہ نہ طے ہونے دیا جائے. اس کے بعد دشمن نے دوسری کوشش یہ کی کہ اہل بیت کے جو کمالات ہیں جو اللہ سے ملے ہیں انہیں، جن کی طرف آیتوں میں بھی اللہ نے اشارہ کیا ہے، جن کی طرف پیغمبر نے قدم قدم پر اپنی زبان سے اپنے ارشادات اور حدیثوں میں اشارہ کیا ہے، اور جو اہل بیت علیہ السلام کے کردار سے کمالات اور فضیلتیں نکل رہی ہیں، ان تک لوگوں کو نہ پہنچنے دیا جائے. اس کے لیے سب سے پہلی تدبیر یہ کی گئی کہ وفات پیغمبر کے فوراً بعد حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ اب نہ کوئی حدیث بیان کی جائے گی نہ کوئی حدیث لکھی جائے گی. یہ کوشش کیوں تھی؟ حکومت کے فیصلوں پہ اگر آپ غور کریں اور اس کے پیچھے کیا سیاسی مقاصد تھے تو آپ محسوس کر سکیں گے میرے نوجوان کہ انہیں پتا تھا کہ اگر حدیثوں کے بیان ہونے کا سلسلہ جاری رہا تو من کنتم مولاہو کی حدیث بھی سنائی جائے گی، تو علی منی ہارون موسیٰ جیسی حدیث بھی سنائی جائے گی، مسل بیتی کا مسل سفینت نوح والی حدیث بھی سنائی جائے گی، حدیث طیر بھی سنائی جائے گی. پیغمبر نے اتنی جگہ اہل بیت کا تعارف کرایا ہے کہ قدم قدم پہ اہل بیت کا تعارف ہوگا. لہذا حدیثوں کے لکھنے پر بھرپور پابندی لگا دی گئی. اگر آپ حکومت کے سیاسی فیصلوں کا جائزہ لیں تو ابتدائی دور حکومت میں حدیثوں کے لکھنے پر پابندی لگائی گئی ہے، اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا ہے کہ حدیثوں کا سیلاب امڑ پڑا. اب ظاہر ہے جب 2 نسلوں تک 3 نسلوں تک یہ سختیاں کی جائیں گی تو اصل حدیثیں تو مٹ جائیں گی، گم ہو جائیں گی، کھو جائیں گی، لوگوں کے دماغ سے نکل جائیں گی. اب جو آزادی شروع ہوگی تو کاروبار شروع ہو جائے گا. پھر ابو ہریرہ جیسے نکلیں گے جو ان اصلی حدیثوں کے مقابلے میں گڑھنے کا کاروبار شروع کریں گے تاکہ اہل بیت کی فضیلت کے مقابلے میں دوسروں کے لیے فضیلت سازی کی جا سکے. میں ان جزیات کو، ان نمونوں کو آپ مجالس میں سنتے بھی رہتے ہیں، ان کو دہرانا نہیں چاہتا. میں اس میں جہاں تک آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے اہل بیت کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہو کہ کون ہے یہ، پھر ان کی شخصیت کو نہ پہچانا جائے، دوسری کوشش کی گئی. پھر ان کے مقابلے میں ایسے افراد تراشے گئے اور تیار کیے گئے جن کے بارے میں پیغمبر سے منسوب کر کے ایسی باتیں نہ کہی گئیں کہ جن کو دیکھ کے اور پڑھ کے یہ لگے کہ اہل بیت سے اونچے یہ لوگ ہیں. یہ اور بات ہے. اگر صرف اسی موضوع پہ گفتگو کرنا ہو تو ایسے تمام گڑھے ہوئے جملے جو پیغمبر کے نہیں تھے، جو حکومتوں نے کام کروائے تھے لیکن ان کو پیغمبر کی زبان سے منسوب کیا گیا تھا، ان کا تجزیہ کیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے، یہ نقلی مال ہے. اس لیے کہ جیسے سونے کو پرکھا جاتا ہے ویسے ہی حدیثوں میں بھی اصلی اور نقلی کی پرکھ کے بہت سے اصول موجود ہیں. لیکن میں اس میں بات کو جہاں تک لانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اہل بیت کنفیوژن پیدا ہو کون ہے یہ سمجھ میں نہ آئے. اس کے بعد ان کی صفات اور ان کے ہنر اور ان کے کمالات اور ان کی فضیلتیں سامنے نہ آئے. اس کے بعد ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جھوٹی روایتیں گڑھی گئی. پھر اس کے بعد ایک اور کوشش کی گئی جس تک آپ کے ذہنوں کو لانے کے لیے میں نے اس وقت تذکرہ کیا ہے کہ وہ دشمن یہ جانتے ہوئے، وہ تو پہچانتا تھا کہ اہل البیت ہیں کون، ایسا نہیں کہ وہ نہیں پہچانتا، وہ پہچانتے تھے، یہ نہیں جانتے چاہتے تھے کہ پبلک پہچانے. اور اپنی اس کوشش میں کتنے کامیاب تھے. آپ نے تذکرہ مجالس سے بار بار سنا ہے مولا علی کی شہادت کب ہوئی ہے؟ پیغمبر کی وفات کے 30 سال بعد.
اور مولا علی کی شہادت پیغمبر کی وفات کے 30 سال بعد ہوتی ہے. کہاں اور کیسے وہ سب آپ کے سامنے ہے. جب مولا علی کی شہادت کی خبر شام تک پہنچی ہے تو وہاں وہ کیسا احمق مسلمان تھا جو یہ کہہ رہا تھا علی مسجد میں مارے گئے، کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ تو سوچئے پروپیگنڈی کی مشنری کتنی کامیاب تھی، لیکن اس کے باوجود یہ الہی انتظام تھا کہ دشمن اپنی طرف سے ساری سی کوششیں کرتا رہا، پھر بھی اہل بیت کے فضائل کو چھپا نہیں سکا، اور اسی کے نتیجے میں ہمیشہ اسے اہل البیت کو قتل کرنا پڑا. میں اس سلسلے میں کل ایک گزارش آپ کی خدمت میں کروں گا کہ جب ہر تدبیر ناکام ہو جاتی تھی دشمن کی تو وہ قتل تک آ جاتا تھا. لیکن جن تدبیروں کا میں نے تذکرہ کیا اس میں سے ایک بات جو اس وقت آج کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ان کی فضیلتیں چھپائی جائیں، ان کے مقابلے میں فضیلتیں گڑھی جائیں، اہل بیت پہچانے نہ جا سکیں، اہل بیت کو گھروں میں قید رکھا جائے، اہل بیت کو قید خانوں میں رکھا جائے، یہ ساری سے، اور یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا جائے. یہ ساری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن ایک کام اور کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتا رہا. وہ خود دشمن پہچانتا تھا اہل بیت معصوم ہے، ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، یہ گناہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس جہالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کے اوپر ان کے نفس کے غلبہ کر لینے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دشمن جب موقع ملتا تھا تو کوشش کرتا تھا کہ کسی صورت اہل بیت کو ان کی عظمتوں اور بلندیوں کے اس ٹھکانے سے کچھ نیچے لے آیا جائے، جس کے ذریعے وہ کلچر کا حملہ کرتا تھا، تہذیب کا حملہ کرتا تھا، جس کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا ہے. جس پوائنٹ تک آپ کے ذہنوں کو لانے کے لیے میری اس بات کا مطلب ابھی واضح نہیں ہوا ہوگا. دیکھیے دنیا میں بہت سے اسلحے ایجاد ہوئے، لیکن جتنے اسلحے ایجاد ہوئے ان سب پہ آپ نظر ڈال لیں، میرے خیال میں ابھی تک سب سے خطرناک اسلحے کا نام ایٹم بم ہے. اس کے بعد اور بھی بم بنے ہیں، لیکن جو تباہی ایٹم بم کی ہے وہ تباہی ابھی تک بظاہر کسی اور بم میں نہیں آئی. ایٹم بم کا تجربہ جاپان میں کر لیا گیا دوسری جنگ عظیم میں، ہیروشیما میں بم مارا گیا اور ناگاساکی میں بم مارا گیا. تو جو سب سے بڑا اسلحہ تھا ایٹم بم، اس کی تباہی بہت بڑی تھی، دونوں شہر تباہ ہو گئے، لاکھوں لوگ مرے، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے. یہ تو اس وقت جس وقت بم مارا گیا ہے تو مرنے والے بہت اور معذور و زخمی ہونے والے بہت، سب سے بڑا نقصان. لیکن کیا اس کا اثر ختم ہو گیا؟ نہیں، ایٹم بم دوسروں کے مقابلے میں یہی فرق ہے کہ اثر ختم نہیں ہوا. اس کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئی ان نسلوں میں معذور لوگ پیدا ہوئے، ان نسلوں میں وہ لوگ تھے جن پر اس ایٹم بم کا اثر تھا. ہاتھ پیر ٹیڑھے ہیں، دل و دماغ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، قد درست نہیں ہے، جسم صحیح نہیں ہے. یعنی متاثر کیا اس اسلحے نے تو اتنا خطرناک اسلحہ کہ جس وقت استعمال ہوا صرف اسی وقت نہیں بلکہ اگلی نسلوں تک اس کا اثر گیا. دوسری نسل، تیسری نسل، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ابھی جو تاریخ آتی ہے اس کی تو جو اس کے یادگار بنائی جاتی ہے، اس میں کسی مقالے میں نے پڑھا تھا کہ اب بھی ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اثر سے بالکل محفوظ نہیں ہے، بالکل صاف نہیں ہو سکے. یعنی ابھی تک نسلیں متاثر ہو رہی ہیں. تو ایٹم بم کا خطرناک رخ یہ ہے کہ وہ جہاں استعمال کیا گیا وہیں کام نہیں کیا اس نے، بلکہ اگلی نسلوں میں کام کیا. توجہ دے میرے جوان خصوصیت سے، اگلی نسلوں میں ایٹم بم نے کام کیا. مگر میرا سوال یہ ہے کہ ایٹم بم نے اگلی نسلوں میں کام کیا تو جہاں مارا گیا تھا اس کے بعد جو اگلی نسل میں اثر ہوا اس کا، وہ جب استعمال ہوا تھا اس سے کم تھا اثر یا اس سے زیادہ تھا؟ جس وقت مارا گیا جتنا بھیانک اثر تھا، ایک نسل گزرنے کے بعد اتنا اثر نہیں رہا. پھر ایک نسل اور گزری تو اثر بڑھا کے گھٹا. قابل توجہ بات ہے جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس اسلحے کا اثر گھٹتا گیا، بڑھتا نہیں گیا، بڑھا نہیں. دشمن نے دیکھا کہ ہم نے جو سب سے بھیانک اسلحہ بنایا اس میں بھی وقت گزرنے کے ساتھ اثر گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں ہے. اس نے کہا ایسا اسلحہ کیوں نہ بنایا جائے کہ جتنا وقت بڑھتا جائے اثر
بڑھتا چلا جائے، جتنا وقت گزرے اثر بڑھتا چلا جائے. بس دشمن کے بنائے ہوئے اس اسلحے کا نام کلچر کا بم ہے، کلچرل بم ہے، تہذیب اور فرہنگ کا اسلحہ ہے، ادب کا زندگی کے سلیقے کا اسلحہ ہے. جو اہل بیت کی زندگی کا سلیقہ تھا اس سے ہٹانے کے پہلے مرحلے میں اگر ذرہ برابر بھی کسی کو ہٹایا جا سکے تو دشمن خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلی بار جتنا ہٹایا ہے اگلی نسل اس سے زیادہ ہٹے گی، اس کے بعد والی نسل اس سے زیادہ ہٹے گی. آپ ہزاروں تجربے کر سکتے ہیں. میں انڈیا کی ایک مثال دیتا ہوں، یہاں بھی آپ سمجھ سکیں گے. ہمارے بزرگوں کے دور میں جب شادیاں ہوتی تھی تو اس میں ڈانس کے لیے کچھ خاص عورتوں کو بلایا جاتا تھا، ان کے لیے خاص لفظ بھی استعمال ہوتا تھا. وہ ڈانس کرنے جو آتی تھی، ڈانس تو میں کہہ رہا ہوں، اس وقت لفظ ڈانس نہیں کہا جاتا تھا، اس کے لیے کچھ خاص عورتوں کو بلایا جاتا تھا. میں نے وہاں جملہ جو کہا تھا یہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ آج سے 3 نسلوں پہلے جب ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑا، اسلام کی تہذیب میں ڈانس نہیں ہے، اسلام کی تہذیب میں ناچ نہیں ہے، اسلام کی تہذیب میں گانا نہیں ہے. اگر ہم نے 3-4 نسلوں پہلے اپنی تہذیب کو چھوڑا تو باہر سے عورتوں کو ہمیں بلانا پڑا تھا ڈانس کرنے کے لیے. وہ ایک نسل تھی جہاں ہٹی تھی نسل. اب کلچر کے حملے کی کامیابی دیکھیے، 3ری-4تھی نسل آتے آتے ڈانس کرنے کے لیے باہر سے نہیں بلانا پڑتا ہے. یہ بات میں نے انڈیا میں کہی تھی، یہاں بھی آپ کے سامنے دوہرا دی ہے، آپ اس سے متوجہ ہو کے محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اسلامی تہذیب سے اور اہل البیت علیہ السلام کی دی ہوئی تہذیب اور کلچر سے ہٹیں گے تو یہ نہ سمجھیے کہ ہم اتنا سے ہٹے ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں ہٹیں گے. نہیں، آپ جتنا ہٹے ہیں آپ اپنی ایک لیمٹ بنائیں گے، اگلی نسل اس سے آگے ایک لیمٹ بنائے گی، اس کی والی نسل اور ہٹنے کی ایک لیمٹ بنائے گی، اور ہر آدمی سوچے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دشمن بڑا ذہین اور چالاک ہے، لہذا وہ سب سے خطرناک حملہ تہذیب و کلچر کا حملہ کرتا ہے، اور اس سلسلے میں اتنا ہمتی ہے کہ وہ ہماری آپ کی کیا اوقات ہے، جن کے بارے میں یقین رکھتا ہے بہکائے میں نہیں آئیں گے، ان کے لیے بھی کوشش کرتا. میں اس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھوں. ایک صلوات پہلے بھیجیں محمد تھوڑا تھوڑا آگے تشریف جائیے اور نزدیک آ جائیے. علی رضا علیہ السلام جنہیں مجبور کر کے ولی عہد بنایا گیا تھا، اور مقصد اس کا صرف اتنا تھا کہ حکومت کی بدنامیاں امامت کے سر منڈ دی جائیں اور امامت کی نیک نامیاں حکومت کی طرف منتقل کرا لی جائیں. اور دشمن اس سازش میں ناکام ہوا. لیکن اس کے درمیان جو کوششیں کی تھی مامون نے، اس میں ایک کوشش تھی کہ اپنی ایک بیٹی کی شادی امام رضا سے کی. اس شادی کی تقریب کی جا رہی ہے. اب دربار سجا ہوا، بادشاہ وقت کی شادی. البتہ یہ بادشاہ ہیں کون؟ اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ اور حاکم ہیں، ان کے یہاں کوئی غیر اسلامی کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن دربار کو آراستہ کر کے امام کو مرکزی جگہ پہ بٹھا دیا گیا. اس کے بعد روایت کہتی ہے، میں صرف یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا تذکرہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ دشمن خود اہل بیت کے لیے کوشش کرتا ہے کہ جو ان کی اپنے گھر کی تہذیب ہے، جو ان کے اپنے گھر کا کلچر ہے، اس سے انہیں ہٹا لیا جائے تو ہمارے لیے کتنی کوششیں کرے گا. لہذا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت. امام تشریف فرما ہے، ایک شخص جو اس وقت کا بہترین گانا گانے والا تھا، وہ جو مر گیا نا مردود، آج کل کیا کہتے تھے اس کو؟ ہاں وہی سمجھ لیے اپنے طور پر. اس کا نام تھا مخارق. اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ پھاڑ دینے والا، توڑ دینے والا، یعنی اس کا کام ہی یہی تھا. مردود قسم کا انسان، لیکن داڑھی بہت لمبی رکھے تھا. دشمن بڑا چالاک ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس دور میں اپنی بات پہنچانے کے لیے کون سا حلیہ اپنایا جائے. جہاں جیسی ضرورت ہو، داڑھی بہت بڑی سے، اور کام کیا؟ سب سے زبردست گانا گانے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارمونیم یا تنبور یا جو چیز بھی ہو ہاتھوں سے بجائی، ستار، اس کا بجانے والا. اپنے ہاتھوں میں اسے لے کے بجاتا تھا. تو مامون نے اسے بلوایا اور کہا کہ تم
اگر ان کو جو داماد بنا چکا امام کے لیے کہا اگر تم ان کو تھوڑا سے بھی وہاں سے اس جگہ سے ہٹا سکو جہاں وہ ہیں اور تھوڑا سے دنیا کی طرف لا سکو تو ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیں گے. اب اس نے کہا کہ اس کا بھی جملہ عجیب و غریب کہا اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی دنیا کی کوئی خواہش ہوگی تو مجھے کامیابی ملے گی. اس کا جملہ خود کہہ رہا تھا کہ وہ شبہ اس کو بھی یقین نہیں ہے کہ کامیابی ملنے والی ہے. ذرہ برابر بھی. دشمن کی بھی ایک گواہی ہوتی ہے, گواہی دوست کی ہوتی ہے, گواہی دشمن کی ہوتی ہے, دشمن کی گواہی. روایت کہتی ہے کہ امام جہاں تشریف فرما تھے کرسی پر, اس کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا اور پہلے اس نے امام کو دیکھیے کسی مضبوط ارادے والے انسان کو, اٹل ارادے والے انسان کو اگر ڈگمگاہٹ اس کے ارادے میں پیدا کرنا ہے تو یکبیک کوئی ایسی حرکت اس کے پاس کر دی جائے جو اسے الجھن کے شکار کر دے, بے چین کر دے, تو ارادے کمزور ہو جاتے ہیں. امام کے پہلو میں بیٹھ کے سب سے پہلے اس نے گلے سے ایسی بےہودہ آوازیں نکالی جیسے اونٹ آوازیں نکالتا ہے. یہ صرف اس لیے تاکہ امام سبکی محسوس کریں, توہین محسوس کریں, کچھ جھنجھلاہٹ کے شکار ہوں گے, کچھ غصے کا شکار ہوں گے اور اس کے بعد کچھ ایکشن ری ایکشن ہوگا اور ہمیں گڑبڑ کرنے کا موقع مل جائے گا. اس نے اپنی آواز نکالی, امام بالکل ایسے ہی بیٹھے رہے جیسے آواز امام کے کانوں تک گئی نہیں. اب اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں میں تنبورا یا جو چیز بھی تھی جو بجاتا تھا وہ لے کے اور گانا شروع کیا اور پورے دربار کو اپنا گرویدہ بنا لیا. یہ مناظر تو آپ بھی دیکھا ہی کرتے ہیں, دیکھ لیتے ہو تو بہت بس دیکھنے ہی کی حد تک رہے معاملہ, وہ بھی ٹی وی پہ کر کے بھی دیکھ لیا ہو, اس سے آگے نہ جانا چاہیے. میں وہ پورا دربار میں وہ گانا گا رہا اور ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, جب سلسلہ دیر تک چلتا رہا تو امام نے ایک مرتبہ مڑ کے اس سے ایک جملہ کہا, اتق اللہ اتق اللہ یا ذا الغفور. اے لمبی داڑھی والے, دیکھیے جملہ بھی امام کیوں کہہ رہے ہیں, یعنی یہ گانا باجا عام حیت کے ساتھ تو کچھ چل بھی جاتا, لیکن تو گمبک اپنی ظاہری شکل جو اللہ کی اطاعت والی بنائے ہوئے ہے اور اس کے بعد یہ حرکتیں کر رہا ہے. فرمایا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر. بچے سے ہی امام نے کہا اللہ سے ڈر. روایت کہتی ہے ہاتھوں میں جو ستار تھا وہ چھوٹ کے گرا اور اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا, زبان بند ہو گئی. بعد میں اس کو بلوایا مامون نے اور پوچھا کہ کیا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ فرزند رسول نے جب مجھ سے کہا اللہ سے ڈرو تو میرے پورے وجود پر ایک ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ میرے بس میں نہیں رہ گیا کہ میں کچھ کروں, اور میرے دونوں ہاتھ شل ہو گئے اور وہ ہیبت اس وقت بھی میرے اوپر طاری ہے. عزیزوں, میں نے یہ تذکرہ کیوں سنایا ہے, جو اتنے عظیم ہیں, جو اتنے کردار والے ہیں, جن کے بارے میں دشمن خود کہہ رہا ہے کہ اگر ذرا سے بھی دنیا کی للک ہوگی تو میں بہکا لوں گا ان کا, دشمن کے جملہ بتا رہا ہے کہ دشمن سمجھ رہا ہے کہ ان کے اندر دنیا کی کوئی خواہش نہیں پائی جاتی ہے. اتنے مضبوط ہیں جو ایسے صاحبان کردار ہیں, ان کو بھی اپنے کلچر کی طرف لا کے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو میرے عزیزوں ہوشیار رہنا, زمانے میں دشمن کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ تمہیں اہل بیت کی تہذیب سے الگ کرتا چلا جائے, تمہارے گھروں میں دشمنان اہل بیت کی تہذیب اور کلچر کو پہنچاتا چلا جائے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اسی میں سے ایک آفت ہمارے اوپر یہی ہے جو میں نے کل جس موضوع کو کل اور پرسوں تھوڑا تھوڑا اور آج اسے مکمل کر دوں, کہ ہمارے گھروں میں ایک مسئلہ شادی کا مسئلہ ہے, ازدواج کا مسئلہ ہے, شوہر اور زوجہ کے تعلقات کا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں نے ابتدائی باتوں میں مرحلوں میں جو کچھ کہا ہے اسے نہیں دہرانا ہے. میں نے عرض کیا اسلامی کلچر یہ کہتا ہے کہ شادی جلدی کی جائے, اسلامی کلچر یہ کہتا ہے کہ شادی کی جائے. ہمارے درمیان وہ فکر بھی پیدا ہو گئی کہ ہمیں شادی نہیں کرنا. اس کے بعد اسلام کہتا ہے کہ شادی جلدی کی جائے. ہمارے ہاں فضول کے نظریات کے تحت شادیاں دیر میں ہو رہی. اس کے بعد جب شادیاں ہوں تو اسلام شادی کا معیار منتخب کرتا ہے کہ کس چیز کو معیار بنا کے شادی کرو, کیا دیکھنا ہے تمہیں.
خاندان دیکھنا ہے، نسل دیکھنا، رنگ دیکھنا، روپ دیکھنا، پیسہ دیکھنا، تعلیم دیکھنا، کیا کیا دیکھنا ہے۔ اسلام نے اس کا معیار بنایا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ ایمان ہے کہ نہیں، دین ہے کہ نہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں، اخلاق ہے کہ نہیں۔ ہم نے چونکہ ان تمام مرحلوں میں اسلام کو بھلایا، اب شادیاں کہے پہ ہو رہی ہیں، کہیں پیسہ دیکھ کے شادی کی جا رہی ہے، کہیں خاندان دیکھ کے شادی کی جا رہی، کہیں شکل و صورت دیکھ کے شادی کی جا رہی، کہیں پاسپورٹ دیکھ کے شادی کی جا رہی۔ جو اس ملک کی آخری آفت ہے وہ یہی ہے۔ مجھے سننے کو ملا اسٹیٹس، تو میں سمجھا اسٹیٹس کا مطلب ہوگا مکان کتنا بڑا ہے، گاڑی کون سی چلاتے ہیں، تو مجھے پتا چلا نہیں، یہاں کے اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کس کلر کا ہے۔ ہرا ہے تو بیکار ہے، لال لال ہونا چاہیے، سڑی ہوئی بیر کے رنگ کا، وہ بہت اچھا ہے۔ سب سے پرانا رنگ یہی ہے نا، پھلوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، خاص کر کے بیر جب سوکھ جاتی کس رنگ کی ہو جاتی۔ خیر، تو یہ جو اسٹیٹس کی شادی، تو اب شادی کی غرض ہی جب پیسہ ہو گیا، شادی کی غرض خاندان ہو گیا، شادی کی غرض اسٹیٹس ہو گیا، جبکہ شادی کی غرض زندگی تھی اور زندگی کا اضافہ تھا۔ پہلی شادی کی غرض تھی اللہ کا انتہائی کرم۔ میں نے ایک دن آپ سے کہا تھا کہ رشتہ تو ہم بناتے ہیں مگر اس کا کرم کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کریم کا کتنا بڑا کرم ہے، ہم خالی دو لفظوں سے رشتہ بناتے ہیں اور وہ دو اجنبی انسانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے مودت و رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ تو شادی کی پہلی غرض تھی آپس میں مودت اور رحمت، محبت اور رحمت۔ اس میں لفظ مودت آیا ہے عزیزوں، وہی مودت جو قل لا اسألکم علیہ اجرا والا ہے، یعنی دنیاوی اغراض نہیں ہو، خلوص، انسانیت، صفائی قلب۔ جب شادی کا ہدف صحیح نہیں طے ہوگا تو پھر شادی کی پریشانیاں بھی پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ مشکلات کہاں کہاں سے جمع ہوئے، تھوڑا سا وقت بچا ہے، اس میں چھوٹا سا تجزیہ اور دو تین باتیں معصومین علیہ السلام کے تعلیمات کی روشنی میں، دو تین علاج، اور آج اس موضوع پہ ختم کر کے اگلا موضوع کل شروع کریں تاکہ زندگی کے دوسرے مسائل بھی رکھے جا سکیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد دیکھیے، میں نے کل آپ سے کل یا پرسوں یہ بات کہی تھی کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جتنا عالم تشیع ہے، سادات ہے یا غیر سادات؟ سادات کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ائمہ میں ہے، یعنی مکے سے مدینے ہمارے اجداد آئے اور مدینے میں پھر ائمہ طاہرین شہید ہوتے رہے اور ان کی نسلیں بکھرتی رہی۔ عراق، ایران اور ایران کے علاوہ ان ملکوں میں جو آج روس کے ارد گرد آباد ہیں وہاں، اور وہاں سے نکل کے پھر پاکستان، انڈیا پھیلتے چلے گئے۔ تو ہم مہاجر رہے، جب ہجرتیں کرتے رہے تو مختلف تہذیبوں سے گزرتے رہے۔ مدینے سے نکلے، مثال کے طور پر مدینے کا کلچر الگ کلچر ہے، عراق کے دوسرے شہروں کا کلچر، کوفے کا الگ کلچر ہے، بصرے کا الگ کلچر ہے۔ پھر ایران پہنچے تو ایران کے مختلف شہروں سے گزرے، تو مسلسل مہاجر رہے، ہجرتیں کرتے 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 پہنچے انڈیا، انڈیا سے پھر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے انگلینڈ آ گئے۔ تو جیسے ایک چشمہ کہیں سے نکلتا ہے تو جو صاف ستھرا ہوتا ہے، جب وہ راستوں سے گزرتا ہے تو کہیں ریت گری، کہیں کالی مٹی، کہیں لال مٹی، کہیں پیلی مٹی، تو ہوتا کیا ہے، تھوڑا تھوڑا اس میں سے ہر چیز اس صاف پانی میں ملتی رہتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو، دریاؤں میں، ندیوں میں محسوس کر سکتے ہیں۔ تو جو اولاد ائمہ ہیں ان میں بھی جگہ جگہ کے لوکل کلچر، لوکل تہذیبوں اور لوکل رسم و رواج کے مٹیاں ملتی رہی اس صاف پانی میں۔ اور جو غیر سادات ہیں وہ جہاں پیدا ہوئے، جس ملک میں، جس علاقے میں، زیادہ تر ہمارا سب کا تعلق قدیم ہندوستان سے، جب غیر منقسم ہندوستان سے ہے تو کوئی گجرات سے، کوئی پنجاب سے، کوئی کشمیر کے علاقے سے، کوئی بنگال کے علاقے سے، زبانیں الگ، کلچر الگ، تہذیبیں الگ، حتیٰ کہ مذاہب الگ، غیر مسلم تھے، الگ الگ مذاہب سے مسلمان ہوئے۔ تو اسلام کا کلچر چاہے جتنا اٹھایا اور چاہے جتنا اپنایا، لیکن کچھ نہ کچھ پیچھے والا رہ گیا۔ تو کچھ
ان کے پاس پیچھے والا رہ گیا، کچھ سادات کے پاس ان کا والا، اور جہاں جہاں سے گزرے وہاں والا مل گیا۔ اب یہ پورا کلچر جب تک انڈیا اور پاکستان میں تھا پھر بھی اسلامی رنگ اس پر غالب تھا، کچھ حالات نے ہمیں بنا رکھا تھا کسی حد تک۔ میں اس کی مثال دے دوں، ہم آپ جب ہندوستان پاکستان میں تھے، سب نے جو بزرگ ہیں جو میری ایج کے انہوں نے تجربہ کیا ہوگا، اور جو نوجوان ہیں اسے سن کے محسوس کر سکیں گے۔ میں برسوں پہلے کی بات ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں رمضان المبارک کے سلسلے میں لاس اینجلس کے ایک مرکز میں تھا، تو وہاں ایک رضوی صاحب تھے، ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑی قیمتی بات انہوں نے بتائی۔ ان کے 2 بچے تھے صرف۔ میں نے ان سے پوچھا یوں کہ مولانا ارے رضوی صاحب کے کتنے بچے؟ کہنے لگے 2 ہیں۔ اس کا کہنے لگے مولانا ہم اپنے ماں باپ سے ہم 7 بھائی اور نہ جانے کتنی بہنیں تھے، 10-12 بھائی بہن تھے ہم۔ تو اب ہمارا گھر اتنا بڑا تو تھا نہیں کہ 10-12 کمرے ہوتے اور ہر ایک کے لیے ایک کمرہ ہوتا۔ اب ایک ہی دالان، پرانے زمانے کا لفظ ہے، نوجوان تو سمجھے بھی نہیں دلان کسے کہتے ہیں۔ ایک ہی دالان میں ایک لمبا سے بغیر دروازوں کا روم سمجھ لیجیے، ایک ہی دالان میں پلنگ لگے ہوئے، اتنے پلنگ بھی نہیں لے سکتے کہ ہر ایک کو ایک ایک بیڈ ملے، لہذا ایک بیڈ میں 2 لوگ، اتنے بستر بھی نہیں، لہذا ایک لحاظ میں 2 3۔ ان کا مولانا ہم لوگ اب ابا ہمارے لے کے آئے تو 10-12 بھائی بہن ہم کھیلنے کی کوئی چیز لے کے آئے تو 12 پیس خریدنے کی اوقات نہیں، لہذا ایک گیند لے آئے، ایک کھلونا لے آئے، اب کبھی اس نے کھیلا، کبھی اس نے کھیلا، کبھی اس نے کھیلا۔ تو اس طرح ہم کو شیئر کرنے کی عادت ہو گئی، اس طرح ہم کو ایثار کا جذبہ مل گیا، اس لیے کہ بھائی جب چھوٹا بھائی بیٹھا اس کھلونے کے کھیل رہا تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ کھیل چکے گا تو ہم کھیلیں گے۔ جب ہمیں لحاف 2 کو ایک ساتھ اڑایا گیا ہے تو ہمیں خیال ہے کہ چھوٹے والے بھائی پر سے لحاف پھٹ نہ جائے، اسے ٹھنڈک نہ لگے، مجھے لگ جائے تو لگ جائے۔ تو یہ سب ہم نے دھیرے دھیرے سیکھ لیا۔ کوئی اچھی چیز کیلے اس وقت ایک مصیبت ہوا کرتے تو کوئی آج کی طرح آپ کے پاس فراوانی ہے ماشاءاللہ، تو اب اگر لے کے بھی آ گئے، ایک بھائی نے ایک بہن نے 2 کھا لیے تو ایک حصہ غائب ہو گیا، تو اب اس سے صبر کرنا پڑے گا۔ تو کہیں صبر کی تربیت مل جاتی تھی، کہیں ایثار کی تربیت مل جاتی تھی، کہیں دوسرے کا خیال رکھنے کی تربیت مل جاتی تھی۔ کہا مولانا ان نعمتوں کی فراوانی نے ہمارے ان بچوں سے یہ ساری تربیتیں چھین لی ہیں، کمرے الگ ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کی الگ ہے، ان کی الگ ہے، تو ان میں ایثار کہاں سے پیدا ہوگا، ان میں دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو میرے عزیزو، ایک تو اتنی لمبی مسافت نے ہم سے بہت کچھ اسلام چھین لیا تھا، پھر یہاں آ کے جو ہمیں یہاں زندگی ملی تو اس میں جو مادیت کی فراوانی ملی تو اس نے ہم سے نہ جانے کتنی کتنی چیزیں چھین لی ہیں۔ ایثار ہم سے چھنتا چلا جا رہا ہے، صبر کرنے کی طاقت ہماری کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اندر ارادے کی مضبوطی ہماری گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو اسلام کا کلچر حالات کے تحت جب ہم سے چھنتا چلا جا رہا ہے تو یہی لڑکا بڑا ہو کے شوہر بنتا ہے، یہی لڑکی بڑی ہو کے بیوی بنتی ہے، نہ ان میں ایثار کا جذبہ پایا جاتا ہے، نہ ان میں صبر کی طاقت پائی جاتی ہے، نہ ان میں قوت برداشت پائی جاتی ہے، نہ ان میں دوسرے کا خیال رکھنے کا معاملہ کبھی سمجھایا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹکراؤ پیدا ہونے لگتے ہیں اور اختلافات سامنے آنے لگتے ہیں۔ ان کا حل اگر ہے تو صرف اسی میں ہے کہ ہم ان حالات سے لڑ کے بھی اپنے اندر اہل بیت علیہ السلام کے دیے ہوئے عطا کیے ہوئے کلچر کو زندہ رکھیں اور اسے بچا کے رکھیں اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ 2 حصے ہیں زندگی کے، ایک طرف مرد ہے اور ایک طرف عورت ہے۔ میں اپنے جوان بھائیوں سے بھی عرض کر رہا ہوں اور اپنی کمسن بہنوں سے بھی جن کی یا ابھی شادی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے۔ میں نے اتنے دنوں میں جو تجزیہ کیا ہے اس سے جو میں نے سمجھا ہے، 1-2 غلطیاں مردوں کی زندگی برباد کرنے کا سبب بن رہی ہیں اور 1-2 غلطیاں عورتوں کی۔ 2 نہیں کہہ رہا ہوں، 1-2، 3 بھی ہو سکتی، 4 بھی ہو سکتی۔ خاتون خانہ کی جو غلطی میں نے محسوس کی ہے، سب کی نہیں، لیکن ان میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ بہت جلدی بدگمان ہونے کی عادی ہوتی ہے۔ ذرا سی بات، اگر 2-3 فون کسی کے آ گئے شوہر کے فون پر کسی اور آواز زنانی لگی تو ان کے دل میں بدگمانی کے علاوہ کچھ نہیں پیدا ہوگا۔ ان کو یہی لگے گا بس کام خراب ہونا شروع ہو گیا۔
دوسری طرف جو مرد ہے اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں حاکم وقت ہوں، بادشاہت چھوٹی ہو گئی، انگلینڈ خود ہی چھوٹا ہو گیا تھا، اس میں سے اور چھوٹی ہو گئی، یہ گھر ان کا بادشاہی کی جگہ رہ گیا، اور ان کی رعایا میں ان کی بیگم صاحبہ، حالانکہ یہاں تو بیگم ہی ملکہ ہیں، اور یہاں کے حالات دھیرے دھیرے پلٹ بھی رہے ہیں کہ گھروں میں بھی اب کنگ صاحب نہیں رہ گئے، ملکہ صاحبہ ہو گئی ہیں۔ ایک جس چیز نے بگاڑا ہے ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے بغیر تبصرے کے تذکرے کر کے 2-3 تعلیمات لبید کے تذکرہ کروں، ایک چیز جس نے بگاڑا ہے وہ ہے ہماری بہنوں کے طرف سے جو مائکہ کہلاتا ہے، وہ مائکے والوں کی بیجا دخل اندازی۔ میں نے بہنوں کا لفظ شاید غلط کہا ہے، دونوں طرف سے ہے۔ مائکے والے یعنی جو گھر والے ہیں، لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں چھوٹے سے اختلافات پیدا بھی ہوں اور انہی کے حوالے کر دیے جائے کہ تمہیں حل کرنا ہے، تو اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اور جہاں گھر والوں نے دخل اندازی شروع کی وہی اختلافات دونوں طرف سے ٹیچنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک سے ایک ماہر کھلاڑی آئے ادھر، 50 سال کی ساس صاحبہ اور 60 سال کے سسر صاحبہ، زبردست مہارت رکھنے والے امپائر لوگ، اور یہ بیچارے نئے بالکل۔ ظاہر ہے دونوں طرف سے چالیں چلی جاتی ہیں، اور غریبوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بڈھے ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے ہماری زندگی برباد ہونے والی۔ لہٰذا میں اپنے بزرگوں سے اور خاص کر کے اپنی بڑی بہنوں سے ہاتھ جوڑ گزارش کروں گا کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنی بہو یا اپنے گھر میں آئی ہوئی بیٹی سے انتقام لینے کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک طرف لڑکی کی ماں، ایک طرف لڑکے کی ماں، دونوں کبھی کوئی ادھر بھاری پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی ادھر بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ دوسری دخل اندازی ہے۔ تیسری چیز جو گھروں کی بربادی کا سبب مجھے اس پورے جوار میں دکھائی دے رہی ہے، اسلامی عقائد کی صحیح تعلیم نہ ہونے کے باعث توہم پرستی کا شکار ہو جانا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان تفصیلات کو آپ کی خدمت میں دہراؤں۔ صحیح عقائد اسلامی کے نہ ہونے کے باعث توہم پرستی کا شکار ہو جانا۔ ذرا سے معاملہ ہوا اور شبہ ہو گیا، میرا شوہر بہک رہا ہے، اور لیجئے بابا کی تلاش شروع ہو گئی اور جادو ہو گیا، اور وہ جناب یہ گھر میں بال نکلے ہیں اور کیلیں نکلی اور لونگ نکلی۔ کون گھر ہے جس میں بال نہ ہوں گے اور لونگیں نہ ہوں گی؟ نکل ہی آئیں گی، لیکن وہ نکل آئی اور قیامت شروع ہو گئی ہے۔ اس نند نے کیا ہے، اور یہ وہ بھاوج نے کیا ہے، اور یہ جو خلیہ ساس نے کیا۔ ایک مصیبت توہم پرستی اور پھر باباؤں کے پیچھے دوڑنا۔ خطیب اعظم مولانا سید غلام رضی اللہ عنہ مقامہ ایک جملہ کہتے تھے کہ جیسے ہمارے پاس ہیرے جواہرات ہوں اور ہم ان سب کو لاکر میں رکھ کے زمین پر سے کاغذ کے سڑے ٹکڑے اٹھا کے لیے پھریں، تو ہر آدمی یہی تو کہے گا دیوانے ہیں، ان کے پاس اتنے ہیرو جواہرات ہیں جو لاکر میں رکھے ہیں اور سڑے ہوئے ٹکڑے لکڑی کے اور کاغذ کے ٹکڑے لیے پھرا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جن کے پاس اہل البیت جیسے عظیم کردار ہوں، ان کو چھوڑ کے باباؤں کے پاس جانے والے میرے خیال میں وہی دیوانے ہیں جو سڑے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے اور کپڑے سمیٹا کرتے ہیں۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل محمد۔ ایک اسلامی اخلاق ہے تواضع اور انکساری، اپنے کو بڑا نہ دکھانا، لیکن ایک لڑائی کا ٹکراؤ کا سبب یہی ہوتا ہے، میرے دادا یہ تھے، انہوں نے کہا میرے پرنانا یہ تھے۔ لیجیے اب داداؤں پر ناناؤں کی جنگ شروع ہو گئی، نہ میاں کچھ ہے نہ بیوی کچھ ہے، جو تھے وہ گزر گئے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ آپ راجہ صاحب کی پوتی ہیں کہ آپ نواب صاحب کے بیٹے ہیں، اس سے کیا فرق پڑنے والا؟ آپ خود کیا ہیں؟ اور سب سے اچھا تو یہ ہوتا کہ آپ کہہ سکتے فخر سے کہ میں غلام محمد و آل محمد ہوں، اور وہ کہہ سکتی ہے میں کنیز آل محمد و آل محمد ہوں۔ آؤ مقابلہ کرو، اس میں کون زیادہ ہے؟ کون غلامی میں زیادہ اونچا ہے، کون کنیزی میں زیادہ اونچا؟ دادا یہ اور پردادا وہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ میں آخر میں اور بھی تجزیے میں نے کر رکھے، لیکن ہم ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ آخر میں تعلیمات محمد و آل محمد کے سارے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں اور بات کو ختم کروں گا، اس لیے ایک صلوات بھیج کے میری مدد کروں۔
بنیادی باتیں جو زندگی کے ازدواجی زندگی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل کرنا ہے تو چند باتوں پہ توجہ دینا ہوگی. پہلی بات، اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ بنایا ہے اس کی ڈیوٹی معین کر دی ہے. کس لیے بنایا ہے، اسے کیا کرنا ہے، یہ اسے اس کے لیے معین کر دیا ہے. جس اللہ نے ہر ایک کی ڈیوٹی معین کی ہے وہ ایسا تو ہے نہیں کہ مرد اور عورت کو بنا دے اور ان کی ڈیوٹی معین نہ کرے کہ تمہیں کیا کرنا اور تمہیں کیا کرنا ہے. اب اللہ نے ڈیوٹی معین کر کے بانٹی تو کیسے، کس کے ذریعے بانٹی؟ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اللہ کے اس کی ہوئی تقسیم کو ہم نظر انداز کرنا شروع کرتے ہیں تو وہیں سے بنیادی مسائل بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنے نوجوانوں تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے میرا یہ پورا بدن ہے، اس میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، زبان بھی ہے، سبھی کچھ ہے. اس میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ زبان کی ڈیوٹی ایک الگ ڈیوٹی ہے، آنکھوں کی ڈیوٹی دوسری ہے، کانوں کی ذمہ داری تیسری ہے، ہاتھوں کا کام اور ہے. تو سب کے کام بٹے ہوئے ہیں نا. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، ہاتھوں کا کام چیزوں کو لینا دینا ہے، پیروں کا کام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے. اللہ نے سب کے لیے ذمہ داریاں بانٹ دی ہیں. اب زندگی چلانا ہے ٹھیک سے تو کیسے چلے جب یہ سب اپنی اپنی ڈیوٹی کریں؟ اگر ذرا سے بھی آپ نے اپنی ڈیوٹی میں کمی کی تو زندگی میں پریشانی پیدا ہو جائے گی. کم سجائی دینے لگا، کم سنائی دینے لگا، زندگی میں پریشانی پیدا ہو جائے گی. ہاتھ پیر کمزور ہو گئے، زندگی میں پریشانی پیدا ہو جائے گی. زندگی سلیقے سے کب تک چلے گی؟ جتنا ذمہ داری جتنی جس کو دی گئی ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے. اب اگر میں اپنی عقل مندی کر کے اللہ کے بنائے نظام کو توڑنے کی کوشش کروں کہ اس نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے میں ادھر سے ادھر پہنچاؤں کہ صاحب ہاتھی کیوں ہمیشہ لین دین کریں، ہاتھی سے ہمیشہ کیوں مصافحہ کریں؟ ہم انسان ہیں، ہم صاحب اختیار ہیں. ہاتھ مصافحہ کرنے کے لیے کوئی ضروری ہے؟ ہوا کرے. اب جو ایک صاحب آئے تو میں نے ہاتھ بجائے پیر بڑھا دیا مصافحہ کرنے کے لیے، تو اس کے بعد جو ہونا وہ آپ کو معلوم ہی ہے کیا ہوگا. ہم نے سوچا یہ کیا طریقہ ہے کہ صاحب ہمیشہ ہاتھ سے ہی کھاتے. دسترخوان میں بیٹھے تو ہم نے کہا نہیں، ہم آزاد انسان ہیں، ہمیں پورا اختیار ہے، ہم ہاتھ سے نہیں کھائیں گے. اب ہم نے لقمے توڑ دوڑ کے پیروں سے کھانے کی کوشش شروع کر دی تو ظاہر ہے جو حشر ہوگا وہ معلوم ہے. دسترخوان سے اٹھنے لگے کھا پی کے جتنا بھی نصیب ہوا. اب پیروں کا کام تھا چلنا. ہم نے کہا بیچارے جب سے بنائے گئے ہمیشہ چل رہے ہیں، ان کو کچھ آرام ملنا چاہیے. بڑی ڈیوٹی لگا دی اللہ نے، آج پیروں پہ نہیں چلنا، مجھے ہاتھوں پہ چلنا شروع کر دیا میں نے. اب جو میں نے ہاتھوں پہ چلنا شروع کیا تو پوری دنیا جو دیکھ رہی کہے گی ابھی تو ممبر سے اترے تھے ٹھیک ٹھاک تھے، کیا ہو گیا؟ تو ہاتھوں کا کام پیروں سے لیا میں نے تو زندگی دشوار بنی. اب قیمتی جملے سنیے گا. ہاتھوں کے بجائے پیروں سے کھانے کی کوشش کی میں نے، پیروں کے بجائے ہاتھوں پہ چلنے کی کوشش کی میں نے، تو زندگی دشوار ہوئی کہ نہیں؟ دشوار بھی ہوئی، تماشا بھی بن گئی. اگر دسترخوان پہ 100 آدمی کھا رہے تھے اور میں نے پیر سے لقمے توڑ توڑ کھانا شروع کیا تو سب مجھے دیکھیں گے. اگر سڑک سے گزروں گا سب پیروں پہ چلنے، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، اور میں ہاتھوں پہ چلنا شروع کروں تو سب مجھے دیکھیں گے. تو جو جس کا کام تھا جب تک اس سے میں نے لیا زندگی آسان بھی رہی، زندگی باوقار بھی رہی. لیکن جیسے ہی میں نے اللہ کی بنائی ہوئی ڈیوٹی میں چینج کیا زندگی دشوار بھی ہو گئی، زندگی تماشا بھی بن گئی. لیکن ذرا سے مثال اور آگے سن لیں. ہم زمین پہ بیٹھے تھے، مجلس ختم ہوئی، 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنے مڑے مڑے تھک گئے. اب جو ہم اٹھنے لگے تو پیروں میں طاقت نہیں ہمارے. یہ پیر اٹھ کے کھڑے ہونا پیروں کا کام ہے کہ ہاتھوں کا؟ زمین پہ بیٹھے ہیں تو اٹھ کے کھڑا ہونا پیروں کا کام ہے، ہاتھوں کا کام نہیں ہے. لیکن جب میں نے پیر کی طاقت لگائی اور پیر کمزور محسوس ہوئے تو میں نے ہاتھ زمین پہ ٹیک دیے. تو جو پیروں کا کام تھا ہاتھوں میں اس سے مدد لی. اٹھ کے گئے، قرآن مجید پڑھنے خیال پیدا ہو گیا، رکھا ذرا ہاتھ اس سے اٹھایا، نہیں پہنچا تھا، بس 2 انگل اور اوپر تھا قرآن.
ہاتھ جب ناکام ہو گئے تو پیروں نے کہا گھبراؤ نہیں، ذرا پنجے کے بل کھڑے ہو گئے اور ہاتھ پہنچ گئے۔ تو جب میں نے پیروں کا کام ہاتھوں سے لیا تو زندگی بنی تماشا اور دشوار، جب ہاتھوں کا کام پیروں سے لیا تب بھی تماشا اور دشوار بنی، لیکن جب پیر کمزور ہوئے تو اس میں ہاتھوں نے مدد دے دی، جب ہاتھ کمزور ہوئے تو پیروں نے مدد دے دی، تو زندگی کی دشواری دور ہو گئی۔ بس میرے عزیزو، اسلامی تقسیم زندگی پہچانو۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی کے شادی کے فوراً بعد آ کے کہا تھا گھر کے اندر کا کام فاطمہ کرے گی، گھر کے باہر کا کام علی۔ ہم نے اس نظام کو توڑا ہے، مانے چاہے نہ مانے، لیکن زندگیوں کے ٹوٹنے کا ایک بڑا سبب یہی ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے الہی نظام کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ گھر کے اندر کا کام فاطمہ کرے، گھر کے باہر کا علی، مگر جب ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کی مدد کریں۔ پیغمبر گھر میں داخل ہوئے فاطمہ کے، دیکھا حضرت زہرا کھانا پکا رہی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے دال چن رہے ہیں، تو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی، یعنی فاطمہ کو جب ضرورت پڑی تو علی مددگار بن گئے، اور علی میدان جنگ میں جاتے تھے، تلوار لا کے رکھتے تھے تو تلوار کو فاطمہ دھو کے پاک و صاف کیا کرتی تھی، یا جب علی کا حق چھینا گیا تو راتوں کی تاریکی میں مولا علی فاطمہ زہرا کو حجاب کامل کے ساتھ سواری پہ بٹھا کے انصار کے دروازوں پہ لے جاتے تھے۔ کہا اصل زندگی یہی ہے کہ گھر کے اندر کا کام فاطمہ کریں گی، گھر کے باہر کا کام علی کریں گے، مگر جب ضرورت پڑے گی تو فاطمہ علی کی مددگار بن جائیں گی، علی فاطمہ کے مددگار بن جائیں گے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جنہیں قبول کریں یا نہ کریں آپ، مگر یہ تعلیم اہل بیت یہی ہے، اور جو اس سے جتنا دور ہٹے گا، کہتے ہیں مولانا یہاں جب تک دونوں نہ کمائیں تو دونوں کمانے کے لیے راستہ ڈھونڈیے کہ گھر میں بیٹھ کے کمائے۔ خدیجہ کبھی گئی تھی اپنے قافلے کو لے، تھوڑی سی عقل بھی تو استعمال کی ہے، کیا راستے نہیں تلاش کیے جا سکتے؟ اور پھر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی کفایت شعاری کے ساتھ کم کما کے زندگی بسر کریں اور بچے اپنے رہ جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے، یا بہت پیسہ کما لیں اور بچے ہی اپنے نہ رہ جائیں، یہ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ وہ پیسہ کس کام کا ہے؟ پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہے، کما کے کیا کریں گے؟ جتنا ہمارے کام آئے گا وہی تو ہے۔ تو بچے اگر تباہ ہو گئے تو پھر ہمارے کسی کام کا کیا رہ گیا؟ تو میرے عزیزوں، اصل اصول اس چیز کو بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے، کفایت شعاری سے زندگی بسر کرنا پڑے، تنگ دستی تھوڑی برداشت کرنا پڑے، لیکن اگلی نسلوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی زندگی کے چین کے لیے اس اصول کو توڑیں گے، باقی رکھنا ہے، اگر توڑیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ بس دوسرا زندگی کا اصول، اور اس کے بعد آج کی گفتگو ختم ہو جائے گی۔ ہماری زندگی میں جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں ان میں ایک سبب جو میں نے تجزیہ کیا ہے وہ یہ ہے، میں نے بھی کہا نا کہ قوت برداشت کی کمی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کی کمیوں پر نگاہ رکھنے کا عادی ہوتا ہے، عام طور پر خود جو کمی کرتا ہے اپنی اسی کمی پہ اس کی نگاہ نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کی اسی کمی کو دیکھ لیتا ہے۔ پھوڑ پن سے ہم بھی کھا رہے ہیں، پھوڑ پن سے دسترخوان پہ بیٹھا دوسرا آدمی بھی کھا رہا ہے، ہمیں اپنے پھوڑ پن کا احساس نہیں ہوتا، اس کے پھوڑ پن کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت کے قریب بات ہے کہ کمیوں پہ نگاہ جاتی ہے۔ اب اس میں الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ باریک نگاہ اور کچھ کم باریک نگاہ والے، لیکن کمی سب لوگ محسوس کر لیتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سب کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ زندگی کا ایک سلیقہ ہے۔ 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کا دوسروں کی کمیاں، گھر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، صبح سے شام تک زندگی ساتھ بسر ہو رہی ہے، تو نہ جانے کتنے کام بیوی کر رہی، نہ جانے کتنے کام شوہر کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو کام ہی کام ہے۔ اب اس میں ہر کام میرا مرضی کی، بیوی کا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو اور میرا ہر کام بیوی کی مرضی کے مطابق، دو الگ الگ انسان ہیں۔ 100% ایک ہو جانا ہو جاتی ہے زندگی، کوشش کی جائے تو ہو بھی جاتی ہے، اور کوشش یہی ہے کہ اصول یہ بنا لیا جائے کہ دین کی پابندی کرنا ہے، تو ساری زندگی میں یکسانیت پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ دین تو ایک ہی ہے۔ دین کی پابندی کو کا اصول اگر زندگی میں بنا لیا جائے گا تو پھر اختلاف ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اب اس میں
اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص کر کے ایک جو ہوتے ہیں، کچھ مرد بھی کچھ عورتیں بھی، دونوں ایک مزاج کے ہوتے ہیں۔ ایک خاتون کی ان کا مزاج یہی تھا کہ ہمیشہ وہ اپنے میاں کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی کمی نکال لیتی تھی اور تانے دیا کرتی، تم نکمے ہو، تم کچھ نہیں کرتے ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ تو شوہر نے سوچا کہ بھائی اتنے نکمے ہونے کے تانے، آج کچھ کر دکھاؤ۔ اس بیچارے نے بڑی محنت کی اور پہاڑ پہ جا کے اور اپنے ہاتھوں میں وہ سوپ ووپ باندھ کے اور چھلانگ لگا کے اڑنا شروع کر دیا اور پورے گاؤں میں گشت لگایا۔ اب وہ چھلانگ لگا، اڑا اور واپس آیا کہ اب تو آج ہم مطلب جیت گئے اور بیگم آج تو تعریف کریں گے۔ بہت سینہ اکڑائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے تو اس سے پہلے کہ یہ کہتے کہ آج میں ایک کارنامہ کر کے آؤں، بیگم کہنے لگی دیکھو وہ اڑ رہے تھے اور تم تو ایسے نکمے ہو کہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جن کی آپ تعریف فرما رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں اڑ رہا تھا، وہ میں ہی اڑ رہا تھا۔ فوراً کہنے لگا اچھا یہی بات تھی جو تم ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ یعنی ایک تو اتنا بڑا کارنامہ بیچاری نے کیا اور اس کے بعد اس میں بھی عیب نکال لیا۔ تو ہر طرف مزاج ہوتا ہے، صرف عورتوں میں نہیں مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک خاتون سے شادی کر لی، شادی جو آج کل کے معیار ہے شکل صورت دے کے کر لی، اچھی شکل، آگے کچھ دیکھا نہیں، تربیت کیسی ہے، گھر کا ماحول کیسا تھا، ماں باپ نے انہیں گھر کے اندر رکھ کے کچھ سینہ پرونا، کچھ کھانا پلانا بھی سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا ہے، یا یہ چھٹولی ممی کی چھٹولی بیٹی بن کے رخصت ہو گئی۔ ہاں بھائی یہی حالات ہیں، بیٹیاں پالی جاتی ہیں، 20 سال کی ہو گئی، چائے بنانا نہیں آتی، کہا ابھی چھوٹی ہے، ابھی چھوٹی ہے تو بڑی ایک دم سے جو ہوگی تو قیامت ہی آ جائے گی، پھر چائے تو بنا نہیں پائیں گی، ہاتھ جلائیں گی، یا شوہر کا دل جلائیں گی، اپنے ہاتھ جلائیں گی۔ بہرحال اسی ٹائپ کی شادی ہو گئی۔ اب وہ شکل تو اچھی تھی، اب گھر میں آئی تو بیچارے عورتوں کو دیکھا نہیں تھا، اب وہ کھانا وانا پکانا نہیں آتا تھا اور ان کا مزاج میں کچھ عیب جوئی تھی۔ تو ہر جملے انہوں نے ایک جملہ طے کر لیا، کاش تمہیں جیسی اللہ نے شکل دی ہے ایسی عقل دی ہوتی۔ تو بیچاری چائے بنا کے لائی، یار ایسے چائے بنتی، کاش جیسی اللہ نے تمہیں شکل دی ہے ایسی اچھی عقل بھی دی ہوتی، جو کام کرے یہی طنز، کاش جیسی تمہیں اللہ نے شکل دی ہے ایسی عقل دی ہوتی۔ جب وہ سنتے سنتے تھک گئی مومنہ تو اس نے ایک دن کہا سنو مجھے جو کچھ کہنا ہو کہہ لو مگر میرے مالک کو کچھ نہ کہو۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ جیسی عقل دی ہے شکل دی ایسی عقل دی ہوتی، میرے مالک پہ اعتراض کر رہے ہو، مجھے جو چاہے کہہ لو۔ کہا سنو تم روز جو سوال کرتے ہو کہ جیسی شکل دی ایسی عقل دی ہوتی، تو آج سن لو کہ مجھے اللہ نے شکل اتنی اچھی کیوں دی، عقل کیوں نہیں دی۔ مجھے تم کہتے ہو نا کہ شکل اتنی اچھی دی عقل کیوں نہیں دی، کہا وجہ یہ ہے مجھے اللہ نے اتنی اچھی شکل تو اس لیے دی تاکہ تم مجھے دیکھ کے شادی کر لو، اور مجھے عقل اس لیے نہیں دی تاکہ میں تم سے شادی کر لوں۔ عقل ہوتی تم سے تھوڑی کرتا شادی۔ تو تھوڑا سے ایک صرف اور تذکرہ سن لیں تو یہ جو عیب نکالنے کی عادت ہے، کمیاں ہوں گی، زندگی الگ الگ ہے، ہم ایک دوسرے کے بالکل مطابق ڈھل نہیں سکتے۔ ڈھلنے کے لیے ہمیں معیار دین بنانا ہوگا کہ ہم بھی یہ دیکھتے جائیں کہ کہاں کہاں دین سے الگ ہیں، دین زندگی میں آتا جائے، ہمارے گھر کی دوسری پارٹنر بھی دیکھتی جائے ہم کہاں کہاں دین سے الگ ہیں، دین زندگی میں آتا جائے، تو جتنا دین آتا جائے گا ہم آہنگی ہوتی جائے گی۔ لیکن جب تک کہ ہم آہنگی نہیں ہوتی اس وقت تک کے لیے ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کا جملہ اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں آپ کو، اور اس میں امام نے مثال بھی دی ہے۔ ابھی باہر نکلیں گے آپ چائے پئیں گے، یہاں تو خیر بنی بنائی چائے مل رہی ہے آپ کو، ماشاءاللہ زحمتیں اٹھا رہے ہیں والنٹیئر حضرات، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن اپنے ہاتھوں سے جب آپ چائے بناتے ہیں تو ہر آدمی کوئی، آپ چینی کتنی لیں گے، آپ چینی کتنی لیں گے، میری سمجھ نہیں آتا جب چینی کے بارے میں پوچھا جاتا تو دودھ کیوں نہیں پوچھا جاتا، وہی پوچھنا چاہیے آپ کتنی لیں گے، کالی گلوٹی پئیں گے، سانولی پئیں گے، گوری پئیں گے، کون سی چائے پئیں گے۔ خیر تو اب آپ ایک پیالی چائے بنانے چلتے ہیں تو آپ کے اختیار میں ہے کہ اس میں چائے کا رنگ کتنا ڈالیں، دودھ کتنا ڈالیں اور شکر کتنی ڈالیں، آپ کے اختیار میں۔ آپ چاہیں تو دودھ بالکل تھوڑا سے ڈالیں، چاہیں تو 3/4 مثلا پانی رنگ اور 1/4 دودھ، کچھ ہے وہ آدھا پانی آدھا دودھ، تو اپنے اپنے مزاج ہے نا۔ تو جیسے ایک پیالی چائے بنانے میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم کتنا رنگ رکھیں، کتنا دودھ رکھیں۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے اس انسان کو ذہانت دی ہے، ہوش مندی دی ہے، سمجھداری دی ہے، عقل مندی دی ہے، باریک بینی دی ہے،
اتنے لفظ میں بول دیا ہوں، اب تو انشاءاللہ جوان سمجھ گئے ہوں گے. باریک نگاہ دی آدمی کو، سمجھ جاتا ہے معاملے کی تہ کیا ہے. چھپا کے بھی غلطی ہو تو پکڑ لیتا ہے، تاڑ لیتا ہے. یہاں پہ یہ کھیل ہو رہا تو چالاکیوں کو آدمی پکڑ لیتا ہے، مکاریوں کو آدمی سمجھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے. تو اللہ نے ہم کو ذہانت بھی دی ہے، لیکن اس ذہانت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی غفلت بھی دی ہے. کبھی بالکل ہی سامنے کی بات ہوتی ہے، آدمی کا دھیان نہیں جاتا اس طرف. کبھی بالکل ہی سامنے کی چیز ہوتی ہے اور اس پر توجہ نہیں ہوتی. اللہ نے ذہانت بھی دی ہے، یہ بھی جینے کے لیے ضروری ہے. غفلت بھی دی ہے، یہ بھی جینے کے لیے ضروری ہے. امام نے فرمایا بڑا کام کا اصول ہے. جب سے میں نے روایت پڑھی میں کوشش کرتا ہوں اپنی زندگی میں سے ہمیشہ باقی اور زندہ رکھوں. اور میرے جوانوں، کم سے کم تمہاری زندگی بہت باقی ہے، اس اصول زندگی کو یاد رکھنا، بہت کام آئے گا. کہ بزنس میں ہو، چاہے جاب پہ ہو، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے گھر کی گھریلو زندگی میں ہو، آدمی کے پاس ذہانت ہے. یہ کمی، وہ خرابی، یہ ہے، وہ برائی، 6 جگہ دیکھے گا. لیکن کبھی کبھی غفلت بھی ہے. امام نے فرمایا کہ تم اصول یہ بناؤ کہ اپنی زندگی کے 4 حصوں میں 3 حصوں پر تو ذہانت کی حکومت رکھو. اپنی زندگی کے 3 حصوں پر، 4 حصوں میں 3 حصوں پر ذہانت کی حکومت رکھو، لیکن ایک حصے میں غفلت کا رنگ اختیار کر لو. یعنی دیکھ کے بھی ایسے بن جاؤ جیسے دیکھا نہیں، سن کے بھی ایسے ہو جاؤ جیسے سنا نہیں، سمجھ کے بھی ایسے ہو جاؤ جیسے سمجھے نہیں. معاملے کی تہ تک پہنچ جاؤ لیکن ایسا لگے جیسے تمہارے پلے ہی نہیں معاملہ پڑا. امام نے فرمایا اگر پورا زندگی کا برتن ذہانت سے بھر کے رکھو گے تو اپنی زندگی کو بھی آگ بنا لو گے، ساتھی کی زندگی کو بھی آگ بنا کے رکھو گے. لیکن اگر 3 حصے ذہانت رکھو گے، 1 حصہ غفلت کے رکھو گے، 3 بار غلطی پہ متوجہ ہو کے ٹوکو گے، 1 بار غلطی دیکھ کے بھی انجانے بن جاؤ گے، سن کے بھی ایسے جیسے سنا نہیں ہے، تو اپنی زندگی میں بھی نرمی اور آسانی پیدا کر لو گے، ساتھی کی زندگی کو بھی جنت نما بنا سکو گے. تو میرے عزیزو، یہ زندگی کے ٹکراؤ کا ایک بڑا سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ساری ذہانتوں کا استعمال دوسروں کی کمیوں پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اپنی کمیوں پر 100% ذہانت کا استعمال کیا جائے، دوسروں کی کمیوں پر 3/4 ذہانت کا استعمال کیا جائے، 1 حصہ کمیوں کا غفلت کے حوالے کر دیا جائے. ایک صلوات مل جل کے میرے دے. بات مکمل تو نہیں ہو سکی، وقت بھی ختم ہو گیا، وقت زیادہ ہو گیا، میں آپ کی معذرت خواہ ہوں، لیکن زندگی کے اہم موضوعات تھے اور سامعین میں بھی ہماری بڑی تعداد جوانوں اور نوجوانوں کی ہے اور ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی ہوں گی انشاءاللہ. ممکن ہے کل دوسرا موضوع چھیڑنے سے پہلے اس کے بقیہ اجزاء آپ کے سامنے دوہرا دوں. 2-3 پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا تھا. آج بات کو یہ ختم کر رہا ہوں میرے عزیزوں. میں نے بات یہاں پہ ختم کی کہ دین کو بنیاد حیات بنا لیا جائے تو اختلافات ختم ہوں گے، دنیا گھٹے گی اور ہم آہنگی بڑھتی چلی جائے گی. آپ کربلا پہ نظر ڈال کے دیکھیے، کربلا میں کتنے رنگ کے لوگ تھے. سیاہ پوش بھی ہیں، بنی ہاشم بھی ہیں، رومی بھی ہیں. کربلا میں رنگ الگ الگ تھے لیکن حرارت ایک تھی. کربلا میں دل الگ الگ تھے لیکن دھڑکن ایک تھی. کربلا میں سین و سال الگ الگ تھے لیکن جذبہ ایک تھا. کربلا میں صنفیں الگ الگ تھیں، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، لیکن حوصلہ ایک تھا. یہ سب ایک کیوں ہو گئے تھے؟ یہ ایک دین میں پروئے ہوئے تسبیح کے دانوں کی طرح تھے. ابھی آپ نے تذکروں کو سنا ہے. کس کے تذکرے؟ جو یہ حوصلہ لے کے آئے تھے کہ اپنے دادا جعفر کی طرح کربلا میں پھر ایک مرتبہ اپنے دادا کی یاد تازہ کر دیں گے. یعنی جناب اون محمد، زینب کے لاڈلے، اور جن کو زینب کے ساتھ عبداللہ ابن جعفر نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ میں خود تو نہیں جا سکتا ہوں لیکن یہ میری طرف سے حسین کی خدمت کے لیے حاضر ہے. یعنی ان پر دوہری ذمہ داری ہے. ایک طرف سے یہ علی کے نواسے ہیں اور دوسری طرف سے جعفر طیار کے پوتے ہیں. اسی لیے صبح سے بے چین ہے، میدان میں جانے کے لیے بے چین ہے. جب کسی مجاہد کا کوئی لاشا آتا ہے تو یہ تڑپ کے آواز دیتے ہیں ہمیں اجازت ملنا چاہیے. جب انصار کے سارے لاشیں اٹھ چکے
اور مسلم نے عقیل کی اولاد بھی خون میں نہا کے سو گئی تو اب اون و محمد میں صبر کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھے، بے چین ہو کے اماں کے پاس پہنچے تھے، اماں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ آپ کتنا مشکل وقت ہے کہ اپنی بہن سے آنکھیں کیسے ملائے، لاشیں تو لا کے رکھ دی ہیں مگر سر کو جھکائے ہاتھوں کو باندھے کھڑے ہیں۔ بی بی میری بہن، میں اپنے کو مجرم محسوس کر رہا ہوں کہ میرا ایسا ماموں موجود ہو اور یہ جوان بھانجے شہید کر دیے جائیں۔ مگر خیموں میں جب لاش پہنچی تو زینب کبریٰ کو خبر تو ملی، خبر ملنے کے بعد زینب آئیں، دونوں جنازوں پہ نگاہ ڈالی اور اس کے بعد دونوں لاشوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ بنائی اور جگہ بنا کے پیشانی خاک پہ رکھ کے آواز دی، پروردگار تیرا شکر کہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کر۔ بس عزیزو، جناب اون محمد کی شہادت ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سن چکے ہیں، میں اس ماں کی قربانی کا تذکرہ کروں جو ان بچوں کی ماں تھی۔ تو یہ وہ موقع تھا جب زینب رو سکتی تھی اپنے بچوں پر، مگر زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ وقت گزرا، حسین شہید ہوئے، 11 محرم کو مقتل سے قافلہ گزارا جا رہا، جیسی بیویاں مقتل سے گزاری گئی، ہر بیوی نے اپنے کو اونٹ سے گرایا اور اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں تک پہنچ گئی۔ اون محمد کے لاشیں بھی زمین پہ پڑے ہیں، مگر زینب کبریٰ نے اونٹ سے گرایا اپنے کو تو بھیا کی لاش کی طرف مرثیہ پڑتی ہوئی چلی، نانا آسمان کے ملائکہ آپ پہ صلاۃ و سلام بھیجیں اور آپ کے نواسے کی لاش کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی ہے۔ زینب بھیا کا ماتم کر رہی ہے، زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ قافلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر کے زندان شام تک پہنچا دیا گیا۔ بس 2-3 فقرے سن لیں، انشاءاللہ چند حصوں اور بڑھ جائیں گے۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب قافلے کو آزادی کی خبر دے دی گئی، زینب نے کہا بیٹا آزادی مل گئی ہے تو ہم بعد میں یہاں سے جائیں گے، مدینے جائیں گے، لیکن پہلے کہو حسین کے ماتم کا انتظام کر دیا جائے، گھر خالی ہو جائے۔ گھر خالی ہو گیا، کہا لوٹ کا سامان منگوا دو، سامان آ گیا۔ وہ سجادہ جو سید سجاد کے نیچے سے کھینچا گیا تھا بچھایا، کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، جب سے تمہارے بابا مارے گئے تمہیں کوئی پرسہ حق نہ دے سکے، جو بھی آیا تازیانے مارے ہیں، تماچے مارے ہیں۔ سب بیویاں جمع ہو گئی، شام کی عورتیں بھی آ گئی، سامان اعضا بھی آ گیا۔ ایک مرتبہ فرمائش کی کہ ان سے کہو ہمارے شہداء کے سر بھی بھیج دیے جائیں۔ شہداء کے سر آنا شروع ہو گئے، سر آتے جاتے ہیں، وارث بیویاں آگے بڑھ بڑھ کے اٹھاتی جاتی ہیں، سب بیویاں ایک ایک سر لیے ہوئے ماتم کر رہی ہیں، مگر 2 جوانوں کے سر زمین پہ تشم رکھے ہوئے ہیں۔ کٹے ہوئے نوجوانوں کے سر دیکھ کے شام کی عورتوں نے جملہ کہا، لگتا ہے ان جوانوں کی ماں زندہ نہیں ہے، ورنہ ایسے چاند جیسے بچوں کا رونا نہ روک پاتی، ضرور ماتم کرتی۔ آؤ ہم مل کے ان کا ماتم کر لیں۔ زینب کے کانوں میں آواز پہنچی، یہ نہ کہو ارے ان کی ماں ہم زندہ ہیں، مگر ہم اپنے بھیا حسین کا ماتم کریں گے، ہم اپنے بچوں کا ماتم نہ کریں گے۔ اجرکم اللہ۔ زینب کبریٰ نے زندان سے آزادی کے بعد بھی اون محمد کا ماتم نہ کیا۔ قافلہ کربلا واپس آیا، کربلا پہنچتے پہنچتے زینب کو جیسے ہی قبر حسین دکھائی دی، اونٹ سے خود کو گرا دیا، بھیا کی قبر سے لپٹ گئی، سینے پہ قبر پہ سینہ رکھ کے فریاد اور ماتم کرتی رہی۔ کربلا میں بھی زینب نے حسین کا ماتم کیا مگر اون محمد کا ماتم نہ کیا۔ مدینے پہنچا قافلہ، نانا کی قبر پہنچی، نانا بھیا 4 دن کا پیاسا ذبح ہو گیا۔ اماں کی قبر پہ پہنچی، اماں بھیا کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا۔ بھائی کی قبر پہنچی، بھیا ارے کیا بتاؤں حسین کس طرح سے شہید کیے، تمہارے تیر لگے تھے، تمہارے بھائی حسین کے زندہ جسم کو پامال کیا گیا۔ حسین کا ماتم کرتی رہی زینب، بھائی کا ماتم کرتی رہی زینب، ایک مرتبہ بھی اون محمد کو پلٹ کے یاد نہ کیا۔ وقت گزرا، ایک بار عبداللہ ابن جعفر نے کہا بی بی اب اپنے گھر تشریف لے چلیے، اپنے گھر تشریف لے چلیے، بہت دن ہو گئے آپ کو۔ زینب گھر میں داخل ہوئی، سینے خانہ میں قدم رکھا، حجرے پہ نگاہ پڑی، وہ حجرہ جس میں اون محمد زندگی بسر کرتے تھے، حجرے کا دروازہ کھلا، سامنے 2 بستر نظر آئے۔ اب ایک مرتبہ زینب نے کربلا کا رخ کیا، ارے میرے اون محمد کہاں ہو، آؤ تمہاری ماں آئی ہے، آ کے اپنی ماں کا استقبال کرو۔ بس یہ ایک لمحے کی یاد تھی جو اس ماں نے اپنے بچوں کے لیے کی ہے، ورنہ ساری زندگی
زینب حسین کو یاد کرو سوسیعلم الذین ظلموا